بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ جہاں تک ولیمیوں کا تعلق ہے تو تاریخ کے اوراق میں انہیں بنو بویا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ ایران کی سطح مرتفع کا ایک اہم ترین خاندان تھا جس نے عراق، خراسان اور ماوراءالنہر کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس خاندان کے بڑے کا نام چونکہ بویا تھا اس لیے یہ اس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بویا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام احمد، دوسرے کا نام علی اور تیسرے کا نام الحسن تھا۔ یہ لوگ ولیمیوں کی آبادی میں شامل تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہی ابتدا میں اپنے ہم وطن مالکان بن کالی کے پیرو تھے، بعد میں مراودیج کے ساتھ مل گئے تاکہ دونوں باہم ہو کر تبرستان کی زیدی ریاست سے مقابلہ کریں۔ لیکن جب علی کچھ دن کے لیے اصفہان کا مالک ہوا اور پھر مستقل طور پر فارس کا حکمران ہو گیا تو اس نے مراودیج سے نجات حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد سے منظوری اس شرط پر حاصل کر لی کہ اس صوبے پر اس کی حکومت رہے گی۔ ولیمیوں یا بنو بویا کے سب سے بڑے بھائی علی نے فارس پر قبضہ جمائے رکھا اور اس کے دوسرے بھائی الحسن نے سارے الجبال پر قبضہ کر لیا۔ تیسرے بھائی احمد نے کرمان اور خوزستان کو اپنے تسلط میں کر لیا۔ چنانچہ ان مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ ولیمی دوسری جماعتوں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں شریک ہو گئے۔ آخر 334 ہجری یعنی 943 عیسوی میں احمد فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے وہاں جو نظام حکومت قائم کیا وہ 447 ہجری تک قائم رہا۔ ان تینوں ولیمی بھائیوں نے بعد میں اپنے لیے القاب حاصل کر لیے۔ ان میں احمد نے معز الدین، علی نے عماد الدولہ اور الحسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ ان کی موت کے بعد ازدار الدولہ جو کہ رکن الدولہ کا بیٹا تھا اس خاندان کا سردار تسلیم کیا گیا۔ ازد الدولہ نے خاندان بویا میں مکمل اتفاق اور اتحاد قائم کیا۔ عراق کی مملکت نے جو ان ولیمیوں کے تحت تھی، عباسی خلیفہ کی اس آخری مستحکم پناہ گاہ میں حکومت کا وہی طرز جاری رہنے دیا جو دیگر مقامات پر مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ عراق کی ولایت کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل تھی اور وہ یہ کہ بغداد خلافت کا مرکز تھا۔ ولیمیوں یا بنو بویا نے اس پر قبضہ کر کے انتظام حکومت میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی کیونکہ جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے تھے وہ مسلک چونکہ اقلیت میں تھا اور انہیں معلوم تھا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اگر بغداد سے انہوں نے خلافت ختم کرنے کی کوشش کی تو ان کے مخالف مسلک والے ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے بہتری یہی تھی کہ اسے اپنے اقتدار میں رکھا جائے اور دوسرے مسلک والوں سے دشمنی نہ لی جائے جو اکثریت میں تھے۔ ولیمیوں نے ہمیشہ اپنا طرز عمل ایسا ہی رکھا جیسے وہ دوسرے مسلک والوں سے سچے دل سے محبت کرتے ہوں، تاہم انہوں نے اپنے مسلک والوں کے لیے بڑا کام کیا۔ اپنے مسلک میں انہوں نے نئی رسومات اور بدعتیں جاری رکھیں اور ان رسومات کو مذہبی فرائض قرار دیا۔ اپنے مسلک کے مدرسے بنائے اور علیحدہ عبادت کی جانے لگی اور عبادت کے اندر بھی انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق مختلف تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگرچہ بنو بویا کی حکومت ابتدا ہی سے قوی اور مضبوط نظر آتی تھی لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں بعض کمزوریاں ایسی بھی تھیں جو آخر اس خاندان کے زوال کا باعث بنیں۔ ان کمزوریوں میں سے کچھ اندرونی پیداوار تھیں اور کچھ بیرونی، جن میں سے ایک تو سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب تھا کیونکہ 1000 عیسوی کے قریب بحر ہند کی طرف مغرب کے ساتھ تجارت کی جاتی تھی۔ اس کا راستہ خلیج فارس کے راستے سے نہیں رہا بلکہ اس کا رخ بحر کلزم کی طرف بدل دیا گیا۔ اس کے علاوہ افریقہ میں فاطمیوں کا اقتصادی غلبہ اور ان سب کمزوریوں سے بڑھ کر وہ خانگی اور خلقی کمزوری تھی جو ان کے علاوہ اس زمانے کی مشرق کے قریب کی بہت سی حکومتوں میں مشترک تھی۔ زوال کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ ولیمیوں کی قوت منتشر تھی۔ ابتدا ہی سے ان کے 3 گروہ الگ الگ ریاستوں میں حکمران تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومت متحد تھی۔ چونکہ ان ولیمیوں نے
خلیفہ بغداد کو ایک طرح سے بری طرح اپنے چنگل میں لے رکھا تھا اور اپنی منمانی کرتے تھے، لہٰذا ان ولیمیوں کے چنگل سے سلطان محمود غزنوی خلیفہ بغداد کو رہا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی عباسی خلیفہ بغداد کو اپنا روحانی پیشوا خیال کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ خلیفہ بغداد پر ولیمیوں کے تسلط کے خلاف تھے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو ایسا کرنے کا موقع اس لیے نہ ملا کہ ایک تو وہ کرامتہ کے ساتھ بری طرح مصروف رہے، دوسرے جے پال نے لڑائیوں کی ابتدا کر دی، اور راجہ جے پال کے بعد جب آنند پال نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو مدد کے لیے پکارا کہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کیا جائے، تب سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستان کے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر نہیں کر لیتا، اس وقت تک ان کی غزنی کی سلطنت محفوظ نہیں رہتی۔ چنانچہ جب لاہور کے راجا آنند پال نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد کے لیے پکار لیا، تب سلطان محمود غزنوی نے عہد کر لیا کہ وہ باری باری ہندوستان کے ان راجاؤں سے خوب نمٹے گا۔ جہاں تک کرامتہ کا تعلق تھا تو ان کا جد امجد ایک شخص کرامتہ ہمدان تھا۔ یہ خوزستان کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے اپنا زیادہ تر وقت کوفہ میں گزارا۔ اس نے ایک دارالہجرہ کے نام سے اپنا ایک مرکز قائم کیا اور بہت سے شاگرد اور معتقدین اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص ابو سعید نے ان کرامتیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ ابو سعید اپنی جمعیت کی تیاری میں پہلے ہی مصروف تھا۔ آخر رسول جمعیت کے بعد خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے قریب و جوار کے دیہات اور قصبات کو تاراج کیا، پھر بصرہ کو فتح کرنے کے عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ بغداد کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو سعید نے فتح پائی۔ ابو سعید کے لشکر نے خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی اور خلیفہ کے ہزاروں لشکریوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ابو سعد حشر قیامت اور حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجے کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروا دیا، بہت سی مسجدیں منہدم کیں اور عازمین حج کے کئی قافلوں کو لوٹا۔ آخر اپنے ایک خادم سلبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو سعید نے اپنے بڑے بیٹے سعید کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا، لیکن اس سے چھوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بھائی کو ملغوب کر کے خود ہی باپ کا جانشین ہو گیا۔ اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اپنے بڑے بھائی سعید کو ملغوب کر کے طاہر باپ کا جانشین ہوا اور اس نے ہجر، احصار، کثیف، طائف، بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے، معاذ اللہ۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور اپنے کرامتی اور باطنی پیشروؤں سے بڑھ کر اسلام کے در پہ استحصال ہوا۔ انہی دنوں خلافت بغداد کافی کمزور تھی، اس لیے اس کرامتی ابو طاہر کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اس نے بصرہ پر حملہ کیا، وہاں کافی تباہی پھیلائی، حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، کوفہ پر لشکر کشی کی، کوفہ کو فتح کر لیا، انبار فتح کرنے کے بعد رمبا پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان تمام معرکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمان لشکریوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا، بعد میں انہیں قتل بھی کر دیا۔ ابو طاہر نے شہر حجر کو دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں اپنے مسلک کی ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کو اس نے دارالہجرہ کے نام سے موسوم کیا اور اب اس پر یہ خبر سوار ہوا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج اور طواف کو چھوڑ کر دارالہجرہ کا رخ کریں۔ اس نے اس مقصد کے لیے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے دارالہجرہ میں نصب کرنے کی ترکیب سوچی۔ 319 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ چنانچہ ابو طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر تیغ برہنہ لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ مکہ شہر پر بھی کرامتیوں نے کافی قتل و غارت کی۔ حرم شریف میں 1700 محرم شہید ہوئے۔ چاہ زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھاڑ دیا۔
اس کے بعد اس نے بلند آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ حجر اسود کو لا کر اس نے اپنے دارالحجرہ کی جامع مسجد کے مغربی جانب آویزاں کر دیا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج امن کے مفقود ہونے کی وجہ سے موقوف رہا، اور اس ابو طاہر کی اجازت سے ہر حاجی سے 5 دینار کی وصولی کی شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا۔ آخر اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے یہی ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی المناک اور بری حالت میں مرا۔ اس زمانے میں بدامنی بہت تھی اور کئی لوگ مہدی ہونے کے دعوے دار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ ان مدعی حضرات میں زکریا اور یحییٰ کرامتی بھی شامل تھے۔ بہرحال اس طاہر کے بعد کرامتیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے مذہب کے اندر ایسے ایسے اصول اور رسومات جاری کر دیں جس سے انہوں نے اسلام کا حلیہ تک بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسی بنا پر سلطان محمود غزنوی ان کا بدترین دشمن تھا اور کہیں بھی انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ ان دنوں کرامتی گروہ در گروہ ہندوستان کا رخ کر رہے تھے، اس لیے کہ ملتان میں کرامتیوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی تھی اور اس حکومت کو وہ مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے استحکام کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے روابط بھی قائم کر رکھے تھے تاکہ اگر مسلمان ان کے خلاف حرکت میں آئیں تو مقامی راجاؤں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح وقتی طور پر سلطان محمود غزنوی بغداد پر قابض اور تسلط رکھنے والے بنو بویہ کو بھول کر ہندوستان میں کرامتیوں کے در پہ ہو گئے تھے، اور چونکہ ہندوستان کے راجا کرامتیوں کی پشت پناہ بن رہے تھے، لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے ان راجاؤں کو بھی رگیدنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک روز اپنے دست راز ایاز بن اسحاق، اپنے وزیر فضیل بن احمد اور بڑے سالاروں میں سے ارسلان، عبداللہ طائی، عبداللہ قراتگین، احمد نیالگین، التون تاش اور دیگر چھوٹے بڑے سالاروں کے علاوہ امرائے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنے ان سارے لوگوں کا ایک گہری نگاہ سے جائزہ لیا، پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ لوگوں کو یہاں بلانے اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے راجا بھاٹیہ سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ پہلی بات یہ کہ سیستان سے کرامتی بھاگ بھاگ کر ملتان کے علاوہ بھاٹیہ کا رخ کر رہے ہیں اور بھاٹیہ کا راجا انہیں اپنے ہاں پناہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے راستے بھی کرامتی دیبل کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل اور وارد ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کے برہمن مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنے اور اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ان کرامتیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کرامتیوں کے پشت پناہ بن کر ان کی مدد اور اعانت پر آمادہ ہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے 2 تیز رفتار قاصد بھاٹیہ کے راجا بجے رائے کی طرف روانہ کروں اور اس کو یہ پیغام دوں کہ ہمیں ہمارے مخبروں کے ذریعے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ تمہارے علاقوں کے اندر کرامتی طاقت اور زور پکڑ رہے ہیں۔ کرامتی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے بدترین دشمن ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے علاوہ اسلام کے اندر وہ بڑی عجیب طرح کی رسومات اور بدعتیں پھیلا رہے ہیں جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہیں۔ لہٰذا بجے رائے سے کہا جائے کہ اگر وہ ہم سے ٹکراؤ نہیں چاہتا، اگر وہ امن اور سکون کے ساتھ اپنے علاقوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو پھر کرامتیوں کو اپنے علاقوں سے نکال باہر کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوستی، اخوت اور مہربانی کا ہاتھ بڑھائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ہمارے حملہ آور ہونے کا انتظار کرے، اور یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جب ہم اس پر ضرب لگائیں گے تو اس کے سامنے شکستوں اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی جب خاموش ہوئے تب ایاز بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے علاقوں کو میں سمجھ پایا ہوں،
اس کے مطابق جو قاصد ہم بھاٹیہ کے راجہ بجے رائے کی طرف بھجوائیں گے، اگر تو بجے رائے ہمارے پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، پھر اس پر ہر صورت میں حملہ آور ہو کر اسے اس کوتاہی اور گناہ کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ ہماری اس دھمکی کے تحت ہمارے اس پیغام کو اہمیت دیتا ہے، اپنے علاقوں سے کرامتیوں کو نکال باہر کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے علاقوں سے کرامتی نکل کر ملتان کا رخ کریں گے، اس لیے کہ ملتان میں ان دنوں کرامتیوں کی حکومت ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم ایک لشکر تیار کریں گے۔ راجہ بھاٹیہ چونکہ ہمارا کہا مان چکا ہوگا، اس بنا پر اس سے ہمارے دوستانہ مراسم ہو جائیں گے، اور اس کے علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم ملتان کی کرامتی سلطنت پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہاں سے کرامتیوں کی جڑ تک اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب تک ایاز بولتا رہا، سلطان محمود غزنوی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ایاز جب خاموش ہوا تب سلطان پھر بول اٹھے، ایاز، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان کے پوچھنے پر باقی سارے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا اور اگلے روز 2 قاصدوں کو غزنی سے راجہ بھاٹیہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ مزید اقساط جاری ہیں، دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔